السلام علیکم لسنر، آپ کی ہوسٹ عائشہ شریف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں۔ دعا اور امید ہے کہ آپ کا ہر دن خوشگوار اور ہر خوشگوار دن کا انجام بخیر ہو۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اسی امید کے ساتھ آپ کی خدمت میں پراسرار واقعات کا آغاز کرتی ہوں۔ تو لسنر، آپ کی خدمت میں پہلا واقعہ پیش کرتی ہوں۔ ہمارے ایک سینئر ہیں جن کا نام ہے ارشد صاحب، انہوں نے ہمیں یہ واقعہ شیئر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس علاقے میں رہتا تھا وہاں ان کے گھر کے قریب بالکل ساتھ والے گھر میں ایک چھوٹی سی فیملی رہتی تھی، جو کہ میاں بیوی اور 3 چھوٹے بچوں پر مشتمل تھی۔ آدمی کا نام خالد تھا، جو کہ فوج میں کام کرتا تھا۔ اس کی بیوی اکثر بیمار رہتی تھی اور بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی۔ کافی علاج کروانے کے بعد بھی جب وہ ٹھیک نہ ہوئی تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ روحانی علاج کروائیں۔ جب روحانی علاج شروع کیا تو پتہ چلا کہ اس کی بیوی پر جنات کا سایہ تھا، جو کہ اس کو بہت پریشان کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ دن کے زیادہ تر وقت بے ہوش رہتی تھی۔ اسی وجہ سے خالد اکثر ہی پریشان رہا کرتا تھا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنی بیوی کا روحانی علاج کرواتا رہا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ خالد جب کام سے واپس آتا تو گھر کی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتا، اور دن بہ دن اس کی یہ پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، چونکہ اس کی بیوی زیادہ تر وقت بے ہوش رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے گھر میں باقاعدگی سے تازہ کھانا بنا ہوتا تھا، اور پورے کا پورا گھر اس طرح چمک رہا ہوتا تھا جیسے ابھی ابھی کوئی صفائی کر کے گیا ہو۔ ایک دن خالد نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ آپ کی والدہ تو بیمار رہتی ہیں اور آپ بے ہوش بھی رہتی ہیں، تو یہ گھر کی صفائی ستھرائی کون کرتا ہے اور کھانا کون بناتا ہے؟ اس کی بات سن کر بچوں نے جواب دیا۔ اسے سن کر خالد صاحب کے ہوش اڑ گئے۔ بچوں نے بتایا کہ پڑوس میں رہتی عذرا آنٹی ہر روز دن کو گھر آتی ہیں، پورا گھر کا اچھی طرح صفائی ستھرائی کرتی ہیں اور پھر تازہ کھانا بنا کر چلی جاتی ہیں۔ خالد صاحب بتاتے ہیں کہ عذرا آنٹی سے جب پوچھا تو انہوں نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ تو ویسے ہی بہت مصروف ہوتی ہیں اور اپنے گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر اپنی امی کے گھر چلی جاتی ہیں۔ وہ ضرور کوئی اور ہوگا۔ اس کا مطلب تھا کہ کوئی اور ہی مخلوق عذرا آنٹی کی شکل میں آتی تھی اور سارے کام کر کے چلی جاتی تھی۔ ہمارے لسنر ارشد صاحب کہتے ہیں کہ اس حقیقت کے کھلنے کے بعد خالد صاحب اپنے بچوں اور بیوی کو لے کر وہ علاقہ ہی چھوڑ گئے۔ جی تو لسنر، ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم انسانوں میں رنگ، نسل، ذات پات، اچھے برے انسان ہوتے، سیم اسی طرح جنات بھی ہوتے، کچھ اچھے کچھ برے، کچھ ہندو کچھ مسلمان، کسی کی ذات الگ تو کوئی الگ۔ اسی طرح جنات ہی تھے جن میں سے وہ عذرا کے بچوں کا اور گھر کا خیال رکھتے تھے۔ جی تو لسنر، ایک اور اپنی والدہ کا واقعہ شیئر کرتی ہوں آپ سے۔ امی کہا کرتی ہیں کہ جب ان کے ابو سروس کرتے تھے ایئر فورس میں، مطلب میرے نانا ابو، تو وہ جس گھر میں رہا کرتے تھے اس گھر میں بھی نیک جنات کا بسیرا تھا۔ کمرے کا ایک حصہ ایسا تھا کہ اگر وہاں پر چرپائی بچھا کر کوئی سو جاتا تھا تو وہ اس کے پاؤں سے اٹھا کے اسے نیچے پھینک دیا کرتے تھے جنات۔ تو ایسا ہی امی کا کہنا ہے کہ پھر ان لوگوں نے وہاں پر برتنوں والی پرانے زمانوں میں جو مطلب شوکیس ٹائپ کچھ ہوا کرتا تھا، اسے ڈولی کہتے تھے یہ لوگ، تو وہ وہاں پر رکھ دی تھی کہ وہاں پر نہ کوئی ایسے گندگی ہو، نہ ان کی بے حرمتی ہو کہ وہ پھر سے تنگ ہوں اور انہیں اٹھا کر پھینکیں یا پھر کوئی نقصان پہنچائیں۔ اس کے بعد امی کہتی ہیں کہ ہم نے وہاں پر سونا چھوڑ دیا تھا، البتہ نماز وغیرہ اس سائڈ پڑھتے تھے، یا پہ کھانے وانے کی چیزیں ہی رکھا کرتے تھے۔
ان لوگوں نے باقاعدہ ان کو دیکھا تھا، وہ گرین کلر کے مطلب سوٹ میں ملبوس ہوا کرتے تھے، کہ چوغا جسے کہا جاتا ہے، ایک بڑا سا جو فقیر نما لوگ پہنتے ہیں وہ پہنا ہوتا تھا، اور سر پہ بھی پگ سے ہوتی تھی پگڑی ٹائپ جو گرین کلر کی، وہ پہنی ہوتی تھی، اور وہ صبح فجر کے ٹائم اٹھا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح کے کوئی جنات امی لوگوں کے گھر میں بسیرا کرتے تھے۔ جی، تو میری ایک پیاری سی لسنرز ہیں کراچی سے، جن کا نام فرزانہ ہے، انہوں نے اپنا واقعہ شیئر کیا، آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ کہتی ہیں میرے والد صاحب کا کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ جس دن ان کی واپسی تھی تو کافی رات ہو چکی تھی انہیں گھر پہنچتے پہنچتے۔ وہ کہتی ہیں کہ انہیں ایئر فورس کی طرف سے بیس میں گھر دیا گیا تھا جدھر وہ رہتے تھے۔ تو جب انہوں نے گیٹ سے انٹری کر کے، ان کے والد صاحب گھر کی طرف بڑھ رہے تھے، پیدل ہی جا رہے تھے، تو اچانک انہیں محسوس ہوا کہ کوئی بوڑھی سی آنٹی جو ہیں وہ کھڑی ہوئی ہیں کچھ سامان پکڑے ہوئے، جو کہ کافی بھاری بھرکم سامان لگتا تھا۔ تو فرزانہ کہتی ہیں کہ ان کے والد صاحب نے کہا کہ جب میں نے دیکھا تو محلے کی ایک بہت ہی مشہور آنٹی، جنہیں سارے بچے بوڑھے جوان سبھی مامی کہا کرتے تھے، تو وہ مامی کھڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا ارے مامی، آپ اس وقت کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو وہ مامی کہنے لگی کہ بیٹا میں کافی دیر ہو گئی بازار گئی ہوئی تھی، تو ابھی پہنچی ہوں، اب یہ سامان ہے میرے ہاتھوں تو میں تھک رہی ہوں، مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا، تو تم ذرا اٹھا لو۔ تو وہ کہتے ہیں ہاں مامی میں اٹھا لیتا ہوں، آپ چھوڑ دیں۔ انہوں نے وہ سامان جو ہے وہ اپنے کندھے پر ڈال دیا، مطلب کوئی بورا سا تھا، تھیلا نما یا بورے نما، جس میں ان کا سامان تھا، انہوں نے وہ اٹھا کے اپنے کندھے پر لاد لیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چلتا جا رہا ہوں اور مامی سے باتیں کرتا جا رہا ہوں، مامی پیچھے آہستہ آہستہ آتی جا رہی ہیں، تو میں ان سے بولتا جا رہا ہوں کہ مامی کیسی ہیں، وہ حال چال پوچھ رہا ہوں، وہ جواب دیتی جا رہی ہیں۔ تو آہستہ آہستہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے میں چلتا جا رہا ہوں اور میرے کندھے پر وزن جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اتنا وزن ہو گیا کہ مجھ سے اٹھانا جو ہے برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ تو یہ کہتے ہیں میں نے مامی سے پیچھے مڑ کے پوچھا کہ مامی ایسا کیا اس میں ڈال دیا کہ اتنا بھاری سامان آپ کہاں سے اٹھا کے لا رہی ہیں اس ٹائم؟ کہتے ہیں میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا ہی ہے، جو مامی میرے کندھوں پر ہاتھ پھیر رہی تھی، مطلب میرے کندھے سہلا رہی تھی کہ بیٹا تم خوش رہو، میرے کام آئے اس وقت۔ تو میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ ہاتھ نہیں، وہ مامی کی زبان تھی، اور مامی کا تو روپ ہی چینج ہوا تھا۔ ان کے جو بال تھے وہ ہوا میں لہرا رہے تھے، اور وائٹ سے کلر کی انہوں نے جو سوٹ پہنا ہوا تھا وہ عجیب قسم سے ہوا میں لہرا رہا تھا، اور وہ زبان اتنی لمبی تھی کہ کم از کم 3 سے 4 فٹ کے فاصلے پر مامی چل رہی تھی، اور وہ زبان میرے کندھوں پر اس طرح سے لگ رہی تھی جیسے کوئی ہاتھ زوروں سے پھیر رہا ہے، سہلا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہی یہ منظر دیکھا اور وہ مامی تو کچھ اور ہی نکلی، تو میں نے جو ہے دوڑ لگا دی وہاں سے، وہ سامان کہاں گیا کہاں پھینکا مجھے کچھ ہوش نہیں رہا، اور میں دوڑتا ہوا تیزی سے جو ہے اپنے گھر میں داخل ہوا، دروازہ پیٹتے ہوئے زور زور سے بس یہی کہہ جاتا جلدی کھولو جلدی کھولو۔ اور جب فرزانہ کہتی ہیں کہ ان کے والد صاحب کو ان لوگوں نے جب دیکھا تو ان کی بہت بری حالت تھی، مطلب وہ خوف سے اتنا ڈر چکے تھے کہ بیان سے باہر ہے۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی 1 سے 2 جگ جو ہے پانی منہ لگا کر پی لیا۔ تو یہ فرزانہ کا بیان کیا ہوا واقعہ ہے۔ امید کرتی ہوں لسنرز کہ آپ کو آج کے پیش کردہ واقعات پسند آئے ہوں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات ہمارے واٹس ایپ پر شیئر کریں تاکہ ہم انہیں اپنے چینل پر پیش کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے یہ بھی گزارش کروں گی کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں، اپنے احباب میں شیئر کریں۔ ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اپنا، اپنے والدین اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔
دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کی دعاؤں کی طلبگار عائشہ شریف. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.